The Islamic Media. Information of Quran و حدیث. جو مخلوط مجلس میں ہوتا ہے، جہاں مرد و عورت اکٹھے ایک شادی کے فنکشن میں بیٹھیں اور بعض جگہوں پہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور بعض جگہوں پہ ایک سٹیج پہ بیٹھیں اور بعض جگہوں پہ اکٹھے بیٹھیں، اور شرم و حیا کا مقام ایسا ہے اور مسجد کا تقدس ایسا ہے اور منبر کا یہ منصب ایسا ہے کہ میرا تو ضمیر اجازت نہیں دیتا اور زبان میں ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ نقشہ بھی کھینچ سکوں کہ شادی کے ماحول میں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں کس کیفیت میں ہوتی ہیں، اور اس کیفیت میں سب کے سامنے بنا سنوار کے لا کے بٹھا دینا اور اس کو روشن خیالی سمجھنا، اس کو ترقی سمجھنا. یاد رکھیے، دوسری اس کے اندر قباحت یہ ہے کہ یہ جو رسم ہے یہ مشرکین مکہ کی رسم ہے، آج کے مشرکوں کی بھی نہیں، مشرکین مکہ کی رسم ہے. اللہ کے قرآن کو پڑھیے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے. یہ میرے سامنے اس وقت سورہ احزاب ہے اور اس کی آیت نمبر 33 ہے، 20واں پارہ ہے، 22واں پارہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے امت کی ماں اپنے گھر کے اندر ٹک کے رہا کرو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلے دور جاہلیت میں جیسے عورتیں بن سنور کے باہر نکلتی تھیں تم ایسے باہر نہ جایا کرو. تم اسے ترقی کہتے ہو، تم اسے روشن خیالی کہتے ہو. یہ تو مشرکین مکہ کی لونڈیاں کام کرتی تھیں، وہ جو بازاروں میں بکتی تھیں یہ ان کا کام ہوتا تھا، جن کی نیلامیاں ہوتی تھیں یہ ان عورتوں کا کام ہوتا تھا. تم نے اس کو اپنی وڈیری، اپنی وڈیرا شاہی اور اپنی مالداری اور اپنے پیسے کی نمائش کا ذریعہ سمجھ لیا. اللہ کا قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، دور جاہلیت جو گزر چکا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے اس کی رسمیں جو اپنے پاؤں کے نیچے دفن کر دی ہیں، ان عورتوں کی طرح تم بناؤ سنوار کر کے اور بن سنور کے مردوں کے سامنے نہ جایا کرو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز کی پابندی کرتی رہنا، زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، شیطانوں کی اطاعت نہ کرنا، یہ معاشرے کے مادر پدر آزاد حیوانوں کے پیچھے نہ لگنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. اور دیکھو یہ میں تمہیں ساری ہدایات اس لیے نہیں دے رہا کہ میں تم پہ سختی کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے نا، اللہ کا کلام سارے اشکالات ختم کر دیتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تمہیں ہر قسم کی گندگی سے پاک دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے. تو دوسرا اس کے اندر گناہ ہے کہ مشرکین مکہ کی یاد ہے. دور جاہلیت کے اندر آپ واپس جاتے ہیں اسلام کو چھوڑ کے. وہ قدیم جاہلیت تھی اور آج اس کو جدید جاہلیت کو ہم نے ترقی اور روشن خیالی کا نام دے لیا، حالانکہ یہ تو مشرکین مکہ والے دور کی طرف واپس پلٹنے کا نام ہے، جس کو ہم نے اپنے پاؤں کے تلے روندا تھا اور بڑی محنتوں سے روندا تھا. اس کے اندر ایک تیسرا گناہ یہ پایا جاتا ہے کہ شادی کی مخلوط محفلوں میں آنکھیں زنا کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العینان زناہما النظر، آنکھیں جب غلط دیکھتی ہیں تو یہ ان کا زنا ہوتا ہے. ایسے اوباش گنڈے نوجوان بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کی بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے اسپیشلی آتے ہیں، آپ کی دعوت پہ آتے ہیں، آپ کا کھانا بھی کھاتے ہیں، آپ کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کی عزتوں اور آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آنکھوں کا زنا اور بدکاریاں بھی کرتے ہیں. اور موقع وہ دیتا ہے جو یہ انتظام کر رہا ہے. ایسی محفلوں میں کانوں کا زنا بھی ہوتا ہے. مرد اور عورت غیر محرم ایک دوسرے کے ساتھ لچکدار نرم لہجوں میں گفتگو کرتے ہیں اور میٹھی آوازوں میں اور شیریں اور سریلی لہجے کے اندر غیر محرم کے ساتھ مرد کے ساتھ بات کرنا
آج کے دور میں اس کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے، اعتماد کہا جاتا ہے، شریعت اس کو بے حیائی کہتی ہے، بے غیرتی کہتی ہے، بد تہذیبی کہتی ہے، حیا کا جنازہ اٹھ جانا کہتی ہے۔